ویلکم بیک ناظرین کسی نے خوب کہا ہے کہ زمانے میں جو لوگ جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. تو یہ کہانی ہے کامیابی کی، سٹرگل کی، محنت کی. جی سر، اب آتے ہیں پھر دوبارہ اسی طرف، اور ابھی تک آپ کی انٹر نہیں ہو رہی. ہاں اب کب ہوتی ہے انٹر؟ تو جب وہاں پر میں چپراسی کی ڈیزگنیشن پر تھا تو وہاں پر میرے انکل مختار کار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو وہاں پر ہمارے ڈسٹرکٹ میں ویکنسیز آئیں اور انٹرویو کال آئے. تو مجھے اپنے والد صاحب نے کہا کہ یار پتہ چلا ہے کہ انٹرویو اپنی یہ جو میٹرک کے دستاویز ہیں یہ آپ دے دیں اور ہو سکتا ہے. تو اس وقت بھی یہ ہے 87 کی بات، اس وقت بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ نوکریاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، سفارش چلتی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کم تھا. اب جو ہے وہ اس سے کم تھا. میں نے اپلائی کر دیا تو انٹرویو ہوئے. اتفاق، اب میں نے آپ سے یہ جب آن ایئر نہیں تھے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ہم گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمارا اچیومنٹ پر، کامیابی پر زیادہ تر 99% آسرا یا امیدیں اللہ پر ہوتی ہیں. محنت ذرا کم کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ اللہ پر امیدیں بہت ہوتی ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے یہ کنفرم کیوں ہے. جب میں انٹرویو پر گیا تو وہاں پر مجھ سے 3 سوالات کیے گئے اور 2 سوال قرآن شریف سے تھے اور 1 سوال کوئی اور تھا. تینوں میں نے مطلب کوشچن جیسے ختم ہوا میں نے جواب دیا. کشمور کا ڈی سی صاحب کا وزٹ ہوتا تھا تو اریگیشن میں ایک انسپیکشن بنگلو ہوتا تھا، وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے. نائٹ اسٹے وہاں پر ہوتی تھی ان کی، جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں پر، میٹنگس وہاں پر ہوتی تھی. تو اریگیشن میں میرے والد صاحب سب انجینئر تھے. تو اتفاق ہوا کہ وہاں پر ایک دن تشریف فرما ہوئے اور ایکسین تھے جہاں پر جو ان کو اٹینڈ کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر صاحب کو. ان کو گزارش کی میرے والد صاحب نے کہ ڈی سی صاحب تشریف فرما آئے ہیں، میرا بیٹا ہے اور اس نے انٹرویو دیا تھا، اچھا انٹرویو دیا تھا اور یہی ڈی سی ہیں. انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جب ویکنسی آئیں گی تو ہم دے دیں گے. تو یہ 85 کی بات ہے، اب 87 ہو گیا ہے. تو آپ اگر ایکسین ہیں ڈی سی صاحب کو گزارش کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارا کام ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جب کہا تو انہوں نے مجھے بلایا، والد صاحب بھی آ گئے، میں بھی آ گیا. تو مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گئے کہ بچہ تمہارا آرڈر نہیں ہوا ہے. میں نے بولا نہیں صحیح ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو وہاں پر اس دوران یہ جو ٹیلی فون ہوا کرتی تھیں یہ ایکسچینج پر کال کرتے تھے، ادھر سے پھر نمبر ملتا تھا. اسی ٹائم انہوں نے ڈی سی آفس جیکا بات کی، وہاں پر اے ڈی سی کو حکم کیا کہ اس کا آرڈر نکالیں اور یہ اپوائنٹ کریں اس کو، اس بندے کو. ٹھیک ہے. تو وہاں پر پھر ٹیکنیکل ایررز آ گئے آفیشلی جو ہوتی ہیں، ہنڈرنس جو آفیشلی ہوتی ہیں، جو میں کیا کہوں، اس کی وجہ سے پھر آرڈر نہیں ہوا. تو پھر اتفاق سے دوبارہ ادھر آیا ڈی سی صاحب، پھر ان کو گزارش کی. پھر تو ان کو بہت غصہ آ گیا کہ یار یہ کیا بات ہے، تمہارا آرڈر کیوں نہیں ہو رہا ہے. اب میں جاؤں گا تو میں آپ کو کر دوں گا. مہینے کے بعد، سیکنڈ ڈی سی صاحب کے وزٹ کے بعد، مہینے کے بعد کال آئی ایڈریس پر کہ ڈی سی صاحب نے بلایا اس بچے کو صبح میرے دفتر میں پیش کرو. ہمارے گاؤں کال گئی، ایڈریس تو وہی لکھا ہوا تھا. گاؤں سے لوگوں نے ہمیں اسی طریقے سے فون کیا کہ بھائی اعجاز کو بلایا ہے. ہمارے والد صاحب نے سمجھا کہ کوئی پنگا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کی کال ایسے تو نہیں آتی. آرڈر کا تو ہم بھول گئے تھے کہ نہیں ہو سکتا، ہم غریب آدمی ہیں، نہیں ہو سکتا. تو جو ہمارے انکل مختار کار تھے، ہمارے والد صاحب نے ان سے رابطہ کیا کہ یار خیر تو ہے، اعجاز کو ڈپٹی کمشنر نے بلایا ہے. اس وقت میں جی اے سندھ یہ جو پارٹی تھی ان کے یہ تھے اور یہ مطلب جھگڑے ہوا کرتے تھے، لوگوں کو پکڑ کے جاتے تھے ایجنسیاں یہ وہ. تو ڈر تھا والد صاحب کو کہ پتہ نہیں اس پنگے میں تو نہیں آ گئے ہم. بہرحال جب میرے انکل نے پتہ کیا کہ اعجاز کو کیوں بلایا گیا، انہوں نے بولا ہے کہ ان کا آرڈر ہو گیا ہے، پوسٹنگ ہو گئی ہے. بھائی یہ خبر میرے والد صاحب کو پہنچی ہے اور میں بتا نہیں سکتا کہ ان کی خوشی کا کیا اندازہ تھا. ایک تو ان کا بڑا خواب تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اور رشتے دار تھے
ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا جو معیار دیکھتے تھے ہمارے والد صاحب، وہ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ ایک کوئی اس ڈپارٹمنٹ میں آ جائے۔ 700 روپے تنخواہ ملی تھی پہلی، اتنا خوش تھا، مطلب اتنے کٹھے پیسے میں نے نہیں دیکھے تھے پہلے اپنے ہاتھ میں، کٹھے 700 روپے۔ تو پھر میں نے انٹر کی کوشش کی کہ انٹر کروں، پھر وہ ہمارے گاؤں میں ٹھل ہے، ادھر پرائیویٹلی ایگزام دیا، 2 سال اس میں لگے انٹر کی۔ پھر جب میں کلرک ہو گیا تو اللہ کے فضل سے کام ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام یا تو سندھی میں کہتے ہیں صحیح نندکڑوں کا مطلب ہے جس کی کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہ ہو۔ اب اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، لاچار نہیں، لاچار بھی نہیں، لاچار نہیں، مطلب جس پہ کوئی توجہ دینے والا نہ ہو۔ اچھا، توجہ دینے والا نہ ہو، ہاں۔ تو میرے جب ڈپارٹمنٹ میں آیا تو ایسے میں نے پکڑ کی ڈپارٹمنٹ کی، جو کلرک سینئرز تھے وہ مجھے اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے کہ اگر کام کا پتہ چل جائے گا، پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پتہ چل جائے گا، میں نیا بندہ۔ تو جو ان کا مطلب فارغ کام ہوا کرتے تھے نا، جو کس کو کسی مقصد کے نہیں، وہ بیکار کام ہوا کرتے تھے، وہ مجھے دیتے کہ بھائی لیٹر ٹائپ کر دو، یہ کر دو، سب کے کام کرتا تھا۔ 4-5 کلرک ہوا کرتے تھے مختار کار آفس کشمور میں، تو سب کے کام کرتا تھا۔ تو جب پھر آگے چل کے یہ ہوا، 1 سال میں آگے چل کے یہ ہوا کہ جس دن میں نہ آؤں تو آفس میں فیل ہوتا تھا کہ آج اعجاز نہیں آیا۔ اور دیکھیں وہ بات تو وہی آ گئی جی، دیکھیں اللہ کا کرم تو ہے ہی ہے، ہوتا ہی ہے، لیکن ان پہ کچھ زیادہ ہوتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا محنتی اللہ کا دوست ہے، مطلب مجبوری بن جاؤ کسی کی۔ مختار اگر جو ہے نا وہ مختار کار تھے وہاں پر، ان کے آفس میں یہ تھے، تو مجبوری بن گئے اپنی محنت کے بلبوتے پہ اپنے۔ پھر اسی دوران آپ نے گریجویشن بھی کر لی، جی اسی دوران آپ نے ڈپارٹمنٹل جو ہے ہاں ڈپارٹمنٹل ایگزام، مجھے جو میری ایفیشنسی تھی وہ ہمارے کولیگ اور ہمارے باسز کہتے تھے کہ یار آپ بیٹھو، آپ میں کوالٹی ہے، لیکن پھر وہی فائنینشلی حالات، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ایگزام دینے کے لیے ایک ہے کہ 3-4 ماہ چھٹی لینی پڑتی ہے اور پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارا ایگزام ہے، 10 سبجیکٹ ہیں اور 50 بکس ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور وہ سندھ پبلک سروس کمیشن لیتی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے جو کانفیڈنس ہے وہ نہیں ہو رہا تھا میرا کہ یار 6 مہینے میں کہاں سے اگر چھٹی لے لوں، پھر میں کیسے گھر کو سنبھالوں، کیسے کروں۔ تو پھر یہ دیر سے مجھے خیال آیا، یہ تقریباً یہ 2009 میں نے دی، 87 میں امپلائی ہوا ہوں۔ نیکسٹ 3 ایئر کے بعد میں دے سکتا تھا لیکن نہیں دے سکی۔ اس کی پریپریشن قدرت نے کیسے کروائی، ایک ٹیچر ہیں ہمارے، یونیک ٹیچر تھے، جس نے ڈپارٹمنٹ کے بہت سے، ابھی ان کے شاگرد جو ہیں، کوئی ڈی سی لگا ہوا ہے، اس استاد کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ریٹائر مختار کار تھا۔ تو اس کو میں نے جب گزارش کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ کچھ آتا ہے، ایسے ہی تو نہیں کر رہے ہو۔ میں نے بولا صحیح اتنا تو نہیں آتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے۔ بولا ٹھیک ہے، مشکل ہے، تم ابھی چھوڑو اس بات کو۔ یہ ہے 2007 کی بات۔ بہرحال اس کو میں اپنا نمبر دے کے گیا، ڈیلی 2 دن چھوڑ کر اس کو فون کروں، 2 دن چھوڑ کر اس کو فون کروں۔ وہ بتاتے تھے، استاد بتاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے رنگ کیا کہ بھائی کل آپ گاڑی لے کے آ جائیں، میں تم کو پڑھانے آؤں گا۔ 3 ماہ کا کورس ہوتا تھا، اس کو اکوموڈیشن دینا ہوتی تھی، اس کی فیس دینا ہوتی تھی، سارا کچھ دینا ہوتا تھا۔ اگر گروپ کی صورت میں 7 بندے پڑھیں تو وہ خرچہ ڈیوائیڈ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب اچانک فون کیا مجھے، تو اب میرے ساتھ تو 7 بندے نہیں تھے، ساری فی مجھے دینی تھی، سارا اکوموڈیشن مجھے کرنا تھا، لیکن اس وقت میرے حالات اتنے اچھے تھے کہ میں یہ افورڈ کر گیا۔ تو انہوں نے فون کیا کہ کل آپ گاڑی لے کے آئیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ ان کی مسز اور وہ دونوں آتے تھے پڑھانے، جہاں بھی جاتے تھے سندھ میں۔ تو میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ادھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے آپ کو 6 مہینے گزارش کی، آپ نہیں آئے، تو یہ کیسے؟ بولا گھر میں گھر والی کے ساتھ جو ہے نا، بیوی کے ساتھ وہ جھگڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ بس میں نکلتا ہوں ادھر سے۔ تو میرے کو اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، میں نے تم کو فون کر دیا۔ ان سے گفتگو چل رہی ہے، ان کی اسٹرگل کی گفتگو ہے، ذرا یہ آخری پنچ لائن رہتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو RQE یہ والا جو کیسے امتحان آپ نے پاس کیا پھر؟
تو میں نے گزارش کی کہ وہ ہمارے جو محترم ٹیچر تھے وہ تشریف فرما ہوئے، میں نے ان کو اکوموڈیشن وہ آگے آپ کے پاس رہنے لگ گئے اور پڑھائی شروع ہو گئی. 3 مہینے کا کورس تھا، 2 مہینے میں کمپلیٹ کر دیا. پھر انہوں نے اتنی زبردست قسم کی پڑھائی کی ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ کی ہے، اور انہوں نے مجھے ان آفیشیلی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ابھی اگر آپ ایگزام میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے. تو پھر میرا ایک جھٹکا لگا مجھے، فرسٹ ٹرم میں کوالیفائی نہیں کر سکا. پھر سیکنڈ ٹرم میں ٹیچر نے اس نے کئی جگہ پر پڑھایا، پھر میں اس کے پاس گیا 3-4 دفعہ پڑھا. پھر نہ انہوں نے مجھ سے فیس لی، نہ انہوں نے مجھے اکوموڈیشن کی چارجز لی، کچھ بھی نہیں لیا. پھر 3 دفعہ مجھے الگ سے پڑھایا کسی اور گروپ کے ساتھ. آخری گروپ میں ایسا ہو گیا کہ میں اتنا پڑھ گیا تھا کہ سر کو میں نے بولا کہ یہ جو آپ لیکچر دے رہے ہیں یہ میں دے رہا ہوں ان کو، اور جہاں پر میری غلطی ہو تو آپ بتائیں. جب میں نے لیکچر دیا تو اب انہوں نے مجھے گارنٹی دی کہ اب تم اگر ایگزام میں بیٹھتے ہو تو یا تو پھر پبلک سروس کمیشن میں فالٹ ہوگا ورنہ تم کوالیفائی ہو. بس تو اللہ کے فضل سے، ان کی دعاؤں سے میں کوالیفائی ہو گیا 2009 میں. یہ میں اچھا سر، میں ذرا کچھ نوجوانوں کے لیے بھی بتائیں جو اس فیلڈ کو مطلب اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پہلے تو یہ بتائیں مختار کار کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ کیا اصل میں تو جو بیسک ذمہ داری ہے وہ 2، مطلب جب انگریز نے بنایا تھا مختار کار اس وقت تو اس کو ریپریزنٹیٹیو آف گورنمنٹ کہا تھا. ریپریزنٹیٹیو آف گورنمنٹ. جب میں اب آپ کو یہ بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نٹ شیل میں بتاتا ہوں. جب مختار کار کی ڈیزگنیشن کریٹ ہو گئی اس وقت جب رکھا گیا، یہ جب ہم نے پرانے دفاتر دیکھے ہیں تو وہ 1903 کے ہیں دفاتر، پرانے 1903 کے. تو اس سے پہلے ظاہر ہے یہ آرگنائز ہوگی، ظاہر ہے اس سے پہلے ہی سب کچھ ہوا ہوگا. تو مختار کار کو بولا گیا کہ یہ جو پہلے جو ریکارڈ ہے زمینوں کا اس کو کس کے حوالے کیا جائے. تو انگریزوں نے کہا کہ ہم بندہ ایک تعینات کرتے ہیں مختار کار. مختار کار سندھی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹو الاؤ ڈو ایوری تھنگ، اینی تھنگ نہیں، ایوری تھنگ، ٹو الاؤ ڈو ایوری تھنگ. مختار کار ہر اس کو یہ مطلب الاؤ ہو گیا، اختیار ہے. تو اس وقت جو اس کی ریسپانسبلٹی تھی انگریز کے دور میں وہ یہ تھی کہ ایک تو زمینوں کا ریکارڈ، دوسری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی تم کرو گے. اب سرکاری جو فائنانس ہوگی، پیسہ ہوگا، وہ کہاں جمع ہوگا؟ بولا وہ بھی تم اپنے پاس رکھو. اب دیکھیں ریسپانسبلٹی دیکھیں. نیشنل بینک جو اس وقت ہے وہ اس کے وہ سب ٹریجری کہا کرتے تھے وہاں پر، وہ جو بھی سارا سرکاری ٹیکس، کسی اور قسم کا سرکاری پیسہ وہ بھی سارا اس کے پاس ہوگا. اب سب ٹریجرر بھی وہ ہو گیا، ریونیو کا ریکارڈ بھی وہ رکھے گا، کلیکشن کرے گا، جو ریکوری وہ بھی وہ کرے گا، اور ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ہر ڈپارٹمنٹ پر نگاہ رکھے گا. کہوں کہ آپ کے پاس جو پاور ہے وہ کن کاموں میں ہے، تو وہ اگر آپ 2-4 مجھے گنوا دیں تو زیادہ اچھا ہے. ہم ابھی پاور تو ہم نہیں کہہ سکتے، اتھارٹیز کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ جو ریکارڈ ہے، یہ لینڈ ریکارڈ ہے، اس کی کسٹوڈین ہم ہیں. یہ مطلب اگر کسی کی رجسٹری انٹری کرنی ہے تو یہ مختار اپنا سپروائزر انٹر کرے گا، مختار کار سگنیچر کرے گا اور اسسٹنٹ کمشنر اس کو کاؤنٹر سائن کرے گا. اگر پاور کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ میں مطلب کہ دل کو خوش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو پاور ہے یہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی نہیں ہے. اگر اس کو کسی کی رجسٹری رکھوانی ہے یا اس کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ہمیں ہی حکم کرے گا کہ یہ ہمارا کام کر لو. یہ اپنے دل کو خوش کر رہا ہوں کہ یہ میرے پاور مطلب کچھ تو بچاؤ کے لیے. Something is better than nothing. بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں ابھی آپ سے. آپ نے کہا کہ لینڈ ریکارڈ جو ہے تو آپ اس کے کسٹوڈین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نا لینڈ گریبنگ کا ایک جو ہے نا وہ اجتحام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ جو بلڈنگز بناتے ہیں تو اس میں آپ کے ادارے کا کتنا کردار ہوتا ہے اس لینڈ پر بلڈنگ کی اجازت دینا؟ اب تو گرنے والے واقعات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لینڈ گریبنگ اور یہ بلڈنگ کی کوالٹی. جہاں تک لینڈ گریبنگ کا تعلق ہے، اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ 2005 سے پہلے
2005 سے پہلے سرکاری لینڈ پر جو قبضہ کر رہا ہے وہ تو آج بھی ہمیں اختیارات ہیں ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو کہ جہاں پر فیل کرے کہ سرکاری لینڈ پر کوئی پاؤں رکھ رہا ہے تو اس کو کھینچ کے وہاں سے نکالے قانونی پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر لینڈ آپ کی ہے اور کوئی اور قبضہ کر رہا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس کو بھی تو ہم نے ہی دیکھنا تھا. لیکن 2005 میں ایک آیا ہے اپنا قانون ڈسپوزیشن ایکٹ, ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005. اس میں یہ ہے کہ اس میں سیشن جج صاحب کو پاور دیے گئے ہیں کہ پارٹی آئے گی آپ کو اپلیکیشن دے گی کہ اس کی زمین پر قبضہ پرائیویٹ لینڈ پر, سرکاری لینڈ پر جو قبضہ یہ جو آپ دیکھیں ہاں اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن پھر وہ پاور لیس والی بات آ جاتی ہے, لیکن چائنا کٹنگ وغیرہ ہاں سارا کچھ یہ پاور لیس والی بات آتی ہے یہاں پہ کہ